السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے پاس ایک اور واقعے کے ساتھ حاضر ہوں جس میں ایک ایسے شخص کا قصہ ہے جس نے کبھی زندگی میں ایک بھی نماز نہیں پڑھی، مگر پھر بھی اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، لوگوں نے مجھے بتایا کہ عمرو بن ثابت نامی آدمی نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی، پھر بھی جنت میں داخل ہوا۔ ابن اسحاق سے روایت ہے کہ حسین بن محمد لبید سے کہا، یہ واقعہ کس طرح ہے، ذرا بیان کریں، تو انہوں نے یوں بیان کیا۔ عمرو بن ثابت سلام قبول کرنے سے انکاری تھا۔ جنگ احد کا دن اس پر دین حق عیاں ہو چکا تھا۔ اس نے تلوار لی، قوم کے پاس آیا اور لوگوں کے وسط میں گھس گیا اور پرجوش لڑنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ زخمی ہو گیا۔ اس کی قوم کے لوگوں نے اسے معرکہ میں موجود پا کر کہا، کس لیے آئے ہو؟ اپنی قوم کی محبت میں سرشار ہو کر یا اسلام کے طلبگار بن کر؟ کہنے لگا، میں اسلام میں رغبت رکھتے ہوئے میدان جہاد میں اترا ہوں، اور میں نے رسول اللہ کی حمایت میں لڑائی لڑی ہے، یہاں تک کہ میں زخموں سے چور چور ہوا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا، یہ جنت کے بہار آفری مکینوں میں سے ہے۔ ایک روایت میں ہے، بعد ازاں یہ فوت ہوا تو جنت میں داخل ہوا، اور حیران کن بات یہ ہے کہ اس نے ابھی ایک بھی نماز نہ پڑھی تھی۔ ایک اور سند سے یوں وارد ہے، امام زہری اور عروہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک حبشی رنگت کا غلام اہل خیبر میں سے آیا جو اپنے آقا کی بکریاں چرا رہا تھا۔ اس نے اہل خیبر سے دریافت کیا کہ کیا آپ ہتھیار بند کس لیے ہو رہے ہیں، کیا ارادہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہم اس آدمی کے ساتھ معرکہ آرائی کرنا چاہتے ہیں جو بزم خویش نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک اس کے نہاں خانہ دل کے ہر گوشے میں اتر گیا۔ وہ بکریوں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور عرض پردار ہوا، آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تجھے اسلام کی طرف دعوت دیتا ہوں کہ تو گواہی دے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، اور تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ غلام نے عرض کی، مجھے کیا ملے گا اگر میں یہ گواہی دوں اور اللہ کے ساتھ ایمان لے آؤں؟ رسول اللہ نے فرمایا، اگر تو اسی شہادت پر مرے گا تو تجھے جنت جیسی متاع گرانما حاصل ہوگی۔ تو وہ غلام دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، یہ بکریاں میرے پاس بطور امانت ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، ان بکریوں کو ہمارے لشکر سے باہر نکال کر ان کو کنکریاں مار کر بھگا دو۔ اللہ تعالیٰ تیری طرف سے بکریوں کو ہمارے لشکر سے باہر نکال کر کنکریاں مار کر بھگا دو، اللہ تعالیٰ تیری طرف سے تیری امانت ادا کر دے گا۔ اس نے ایسا ہی کیا، وہ بکریاں اپنے مالک کے پاس چلی گئیں۔ یہودی جان گیا کہ اس کا غلام اسلام لا چکا ہے۔ رسول اللہ نے لوگوں کو وعظ و نصیحت سے سامعہ نواز کیا، ہدایت دیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا تھمایا، اب یہ چل پڑے۔ خیبر کے قلعے کے قریب پہنچ گئے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرہب بہادر کو قتل کیا، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں جو شہید ہوئے وہ غلام بھی انہی میں سے تھا۔ مسلمان اسے اپنے لشکر میں اٹھا لائے اور خیمے میں رکھ دیا۔ ان کو یقین تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیمہ میں جھانکیں گے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھانکا، پھر اپنے ساتھیوں کی جانب رخ کر کے فرمایا، اس غلام کو اللہ نے سرخ رو کیا ہے اور خیر کی طرف اسے کھینچ لایا ہے۔ اسلام حقیقی طور پر اس کے دل میں گھر کر گیا تھا، اس نے اس کے سرہانے دو حوریں دیکھی ہیں۔ حافظ بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ یہ واقعہ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی بیان کیا ہے کہ ہم غزوہ خیبر میں رسول اللہ کے ساتھ تھے۔ ایک لشکر روانہ ہوا، انہوں نے ایک انسان کو گرفتار کر لیا جو بکریاں چرا رہا تھا، پھر اسی سیاہ غلام والا واقعہ بیان کیا۔ اس میں بہقی نے روایت کیا ہے، اس نے ایک سجدہ بھی نہیں کیا تھا، پھر بھی وہ شہید ہے اور خیر کی طرف اسے کھینچ لایا ہے۔ اسلام حقیقی طور پر اس کے دل میں گھر کر گیا تھا، اس نے اس کے سرہانے دو حوریں دیکھی ہیں۔ حافظ بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ یہ واقعہ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی بیان کیا ہے کہ ہم غزوہ خیبر میں رسول اللہ کے ساتھ تھے۔ ایک لشکر روانہ ہوا،
انہوں نے ایک انسان کو گرفتار کر لیا جو بکریاں چرا رہا تھا، پھر اسی سیاہ غلام والا واقعہ بیان کیا۔ اس میں بہقی نے روایت کیا ہے اس نے ایک سجدہ بھی نہیں کیا تھا، پھر بھی وہ شہید ہے۔ روایت کیا ہے اس نے ایک سجدہ بھی نہیں کیا تھا، پھر بھی وہ شہید ہے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، شکریہ۔